ابھی 26ویں ترمیم کے اثرات ختم نہیں ہوئے، 27ویں ترمیم کا اعلان ہو گیا کہ جناب وہ اب آنے جا رہی ہے۔ اس کا وفاقی حکومت بہت خفیہ طریقے سے خاموشی سے سارا ڈرافٹ تیار کر رہی تھی، پلاننگ کر رہی تھی، ملاقاتیں ہو رہی تھی، ہم دیکھ رہے تھے محسن نقوی صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ آصف زرداری سے بھی کر رہے ہیں، وہ باقی سٹیک ہولڈر سے بھی مل رہے تھے، ایون مولانا سے بھی بلاول ملے۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اور ہم نے پرسوں کے ولاگ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اسی ہفتے میں آپ دیکھیں گے کسی بھی وقت اجلاس جو ہے وہ قومی اسمبلی کے طلب کر لیے جائیں گے، قومی اسمبلی اور سینٹ کا، اور پھر آپ کو اچانک سے بتایا جائے گا۔ اور وہی ہوا ایگزیکٹلی۔ آج نیشنل میڈیا پر اس وقت ہلچل مچی جب بلاول بھٹو نے ٹویٹ کر کے یہ وفاقی حکومت کی ساری تیاریاں جو ہے وہ ڈسکلوز کر دی اور بتایا کہ شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم ان کے والد یعنی آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے اور ان سے پیپلز پارٹی کا تعاون مانگا ہے 27ویں ترمیم کے لیے، اور ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا ہے کہ 27ویں ترمیم میں کیا کیا چیزیں آنے جا رہی ہیں۔ انٹرسٹنگ فیکٹس میں جلدی سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے بتا دوں کہ کیا میجر چیزیں ہیں جو اناؤنسڈ کی گئی ہیں۔ ان اناؤنسڈ کے بارے میں تو آپ چھوڑ ہی دینا کہ وہ ایسی چیزیں جن کے بارے میں ابھی بتایا نہیں گیا، لیکن اناؤنسڈ کیا ہے؟ نمبر 1 آئینی عدالت، جو کہ ایک درینہ خواب تھا حکمراں اتحاد کا کہ آئینی عدالت ہو۔ وہ تو اس ٹائم مولانا ذرا انہوں نے ریزسٹنس کی، یا سم ہاؤ جیسے بھی ماحول ایسا تھا کہ وہ آئینی عدالت الگ سے نہیں بنا سکے، ایک آئینی بینچ بنا لیا انہوں نے، لیکن اب جو ہے وہ آئینی عدالت کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ اور بائی دا وے یہ ترمیم 30 نومبر سے پہلے منظور کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی بھی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں، کیونکہ ایک شخص ریٹائر ہونے والا ہے جس کی طرف آپ کی توجہ گئی ہے، وہ نہیں، ایک اور شخص ہے، وہ میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اس کو بچانے کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے، ایسی باتیں میں سن رہا ہوں، بہرحال ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا اس میں ججز کے تبادلے کے حوالے سے ہے کہ حکومت کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ جو ججز ابھی بھی سٹینڈ لے رہے ہیں ان کو وہ ہٹا نہیں پا رہے منظر عام سے، یا ان کا تبادلہ نہیں کر پا رہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ ان کی جگہ اور نئے ججز کو لایا گیا، ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا، لیکن وہ ججز جو ریزسٹ کر رہے تھے، یا 5 ججز جن کے بارے میں مشہور ہے، ان کو حکومت ہٹا نہیں پائی۔ اب ججز کے تبادلے کے حوالے سے بھی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ دوسرا NFC، یہ آپ یوں سمجھ لیجیے آسان لفظوں میں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا یا پھر وسائل کی تقسیم کو توازن بخشنے کے لیے یہ NFC ایوارڈ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ بھی ایک 18ویں ترمیم کے تحت کیا گیا۔ اب اس کو رول بیک کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پنجاب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مسئلہ ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے، اور وہ خیبر پختونخوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم جب تقریر کرتے ہیں، سہیل آفریدی کو انہوں نے مبارکباد دی اور کہا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگلے ہی جملے میں انہوں نے کہا کہ ہمارا پاکستان معدنیات سے مالا مال ہے۔ تو معدنیات والے لفظ کے اوپر ان کا کافی فوکس رہا ہے۔